بات آواز بند شکر مولانا بس اس راضی اس راضی تو دیکھو میں اب یہ کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں حدیث کو اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ ہمارے کسی مسلک کی تائید کرتا ہے، یا جو ہے یہ اور جو ہمارے مسلک کی تائید نہ کرے اس کو نظر انداز کر دے یا اس میں عیوب نکالنے کی کوشش کرے۔ حدیث کو ہمیں اس لیے پڑھنا چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک ہے۔ یہ ارشاد مبارک ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں اس پر عمل نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جماعت اس پر عمل نہیں کرتا، کوئی دوسری جماعت اس پہ عمل کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حدیث کو اس نیت کے ساتھ اس کو حدیث کو دیکھنا چاہیے۔ ایک اور مثال، یعنی حدیثوں کو ہم امت کے تفریق کا بہانہ نہ بنائیں اور نہ ان کے دشمنی کا بہانہ بنائیں۔ اگر کوئی جماعت کسی ایک حدیث پہ عمل کرتے ہیں، کوئی دوسری جماعت دوسرے پہ عمل کرتے ہیں، اب یہ کہ نہیں ہمارا حدیث زیادہ قوی ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے، تمہارا حدیث میں کچھ کمزوری ہے اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے، یہ بحث جو ہے وہ علماء فقہا کی حد تک ہونی چاہیے۔ اس کو عوام کے سامنے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں کوئی فائدہ ہے، بلکہ الٹا امت میں افتراق پیدا ہوگا، اور امت میں افتراق و اختلاف پیدا کرنا جرم حرام ہے۔ ان میں جو اتفاق پیدا کرنا، میں اب اس کی مثال آپ کو ہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی انڈونیشیا چلے جائے تو وہاں اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو یا ان کو چاہیے کہ وہ حنفیت کی وہاں پھیلانے کی کوشش نہ کرے۔ اس طرح اگر کوئی شخص جو ہے مراکش چلے جائے تو وہاں چاہیے کہ وہ شافعیت کی پھیلاؤ کی بات وہاں نہ کرے، بلکہ وہاں جو مذہب ظاہر ہے، وہ ایک مسلک موجود ہے، وہ اسی پر اگر خود عمل کر سکتا ہے کر لے، یا اگر خود عمل نہیں کرتا تو اوروں کو اپنے مسلک کی طرف نہ بلائے، کیونکہ ان کے پاس بھی حدیث۔ اب دیکھو ہم اس سے کیا کہتے ہیں کہ مذہبی علوم کی تاریخ میں ایسے مثالیں تو موجود ہیں کہ کسی مذہبی شخصیت کے ارشادات کی مجموعے مرتب ہوئے ہوں۔ اب دیکھو ہم اگر دیکھیں، میں نے جیسے ذکر کر دیا 4 انجیلیں بنی ہے، لکھی ہوئی ہے، یہ زیادہ تر حالات کے طور پر ہے، لیکن وہ بھی تو 200-250 سے زیادہ نہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں اس کے جو ہے وہ 50 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں نے جو ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و اقوال کو ذکر کیا ہے، دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات کی میں آپ کو صرف تعداد بتاتا ہوں، صرف مسند احمد میں 50,000 احادیث کا مجموعہ ہے۔ اگر جس سے یعنی کہتے ہیں اگر مقررات نکالے بھی جائے تو پھر بھی 30,000 رہیں گے۔ اس طرح کنز العمال کی جو کتاب ہے ہمارے پاس، جو سید علی متقی کی ہے ہندی کی، اس میں 52,000 احادیث ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہے۔ جلال الدین سیوطی نے یہ کیا تھا کہ جتنے بھی احادیث وارد ہے کسی بھی کتاب میں ان کو جمع کیا جائے، تو ان کی تعداد جو ہے 70,000 کے لگ بھگ ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ بھی اس نے پورا جمع نہیں کیا ہے چونکہ وہ عمر نے وفا نہ کی اور وہ درمیان میں فوت ہو گئے۔ تو اب بھی 70,000، 52,000، 50,000، یہ اس سے اگر اور بھی جمع کیا جائے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ کیا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی محبت شروع سے لے کر آج تک، اور حدیث کی جو خدمت ہوئی ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا یہ ایک ایسا فن ہے، ایک ایسا علم ہے کہ جس کی مثال دوسری قوموں میں نہیں ملتی۔ تو دیکھو ہم نے پہلی دفعہ آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو کچھ اس نہج پر آپ سے باتیں کریں گے جو عام نہج نہیں ہوگا، عام منہج نہیں ہوگا، جو ہمارے ہاتھ دائر ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آئیں گے آگے، آپ کو بتائیں گے وہ احادیثوں کے متعلق۔ لیکن اس سے پہلے ہم کو چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہن نشین یہ ہو جائے، کچھ باتیں ہو جائے جو حدیث کے متعلق۔ ایک اور بات
کہ آج کل بہت سے لوگ اور یہ زیادہ تر آج کل جو ہے یعنی ایسے لوگ ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں بھی زیادہ ہیں کہ حدیثوں کے متعلق شکوک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حدیث کو ایک غیر ضروری فن سمجھ کر، یعنی جس فن کے لیے مسلمانوں نے اتنی محنتیں کی ہیں، اگر آپ ہر محدث کے سفر نامے دیکھیں کہ وہ کہاں کہاں کسی ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے وہ گیا ہے، کوئی سفر نامے سفر آج کل جیسا نہیں ہے کہ جہاز میں بیٹھ جاؤ چلے جاؤ، یا کسی ریل میں چلے جاؤ، یا کسی گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاؤ۔ وہاں تو سفر اونٹ کا ہوتا تھا، پیدل ہوتا تھا، اس میں راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ، بھوک کا خطرہ، پانی نہ ہونے کا خطرہ، راستہ بھٹک جانے کا خطرہ، ان تمام خطرات کو علماء محدثین نے یہ برداشت کر کے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو رکھے ہیں۔ اب دیکھو، اب کو اگر کوئی شخص اس کے صحت مجموعہ احادیث کو دیکھو، اگر ایک تو مجموعی احادیث سے انکار، وہ تو کفر کا درجہ ہوگا۔ کسی ایک حدیث کے بارے میں کچھ کہنا کہ یہ حدیث، جیسے علماء نے کہا ہے کہ یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، یہ تو الگ الگ بات ہے، الگ بات ہے، یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب نہ کرے جو نعوذ باللہ اس کے زبان مبارک سے نہ نکلی ہو، یا اس نے وہ نہ کیا ہو، اس پہ تو مسلمانوں نے احتیاط کیا ہو۔ یہ احتیاط ہمیشہ رہے گا اور ہے، اور یہ ایک قسم کی کیا ہے، یہ تو ضروری ہے کہ ایسے احتیاط ہو، لیکن مجموعہ احادیث کے متعلق صحت و شکوک اور یہ کہنا کہ کیا ہے، یہ تو بہت بعد میں یہ لکھے گئے ہیں۔ اس بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک واقعہ، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ دیکھو، مروان ابن حکم آپ جانتے ہیں، جو بعد میں خلیفہ بنا، بعد میں اس کے اولاد میں خلافت بنی، جن کو خلافت بنی امیہ کہا جاتا ہے۔ خلافت عبد الملک ابن مروان کا والد ہے مروان ابن حکم۔ مروان ابن حکم جو ہے یہ مدینہ کے گورنر تھے، مدینہ کے گورنر تھے۔ تو یہ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ احادیث کی تعلیم دیتے تھے مسجد نبوی میں، تو یہ بھی کبھی جو ہے آ جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عمر بھی بڑھ گئی، تو شاید اس کو یہ دل میں خیال آیا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہیں احادیث میں غلطی تو نہیں کرتے، تو اس نے جو ہے، یہ بعد میں جب یہ خلیفہ بنا، وہ خلیفہ بننے کے بعد یہ مدینہ آیا، تو یہ پھر حضرت ابو ہریرہ کے درس میں گیا اور اپنے ساتھ کوئی کاتب بھی لے گیا۔ اس سے کہا کہ جو حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے رہتے، بیان کرتے رہتے، آپ اس کو چپکے سے لکھتے جائیں۔ اور یہ درس میں بیٹھا رہا، وہ کاتب چپکے سے لکھتا رہا، وہ جو بھی حدیث بیان کرتا ابو ہریرہ۔ یہ بعد میں چلا گیا، یہ واپس چلا گیا۔ سال کے بعد دوبارہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ سے ملنے کے لیے پھر مسجد میں گیا، مسجد نبوی میں۔ جب مسجد نبوی میں گیا تو حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک حدیث بیان کی، کچھ حدیث بیان کیے تھے، وہ کاتب سے کہا کہ آپ دیکھو جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، اور ابو ہریرہ سے کہا کہ تم دوبارہ لکھو، دوبارہ کہو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث دوبارہ بیان فرمائی۔ وہ ایک حدیث تھی یا چند حدیثیں تھی، وہ دوبارہ بیان فرمائی۔ تو اس میں جو ہے بعد میں جب وہ بالکل کاتب نے کہا کہ ہو بہو وہی احادیث، وہی الفاظ ہے، اس میں زبر زیر الف یا با کا کوئی فرق نہیں، تو عبد الملک ابن مروان نے اسے کہا کہ میں نے آپ کا امتحان لیا کہ کہیں حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہو گئے، کہیں اس کا حافظہ جو ہے کیا ہو، کمزور ہو گیا ہو، اس نے گزشتہ سال کچھ اور کہا ہو، آج اس سال کچھ اور کہا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن آپ نے بالکل وہی کیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ آؤ میرے پاس، میرے ساتھ۔
تو اس کو اپنے گھر لے گئے. جب گھر لے گئے تو گھر میں اس نے بہت سے وہاں ملف کاغذات پڑے ہوئے تھے یا کاپیاں کہو، کاپیاں پڑی ہوئی تھی، احادیث لکھی ہوئی تھی. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ عبد الملک ابن مروان، میں جب مسجد جاتا ہوں تو یہ جو کتابیں میرے پاس جو احادیث لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ کر جاتا ہوں، اور پھر جب وہاں بیان کر کے واپس آتا ہوں تو پھر اس کو دیکھ کر دوبارہ دیکھتا ہوں کہ میں نے کہیں غلطی تو نہیں کی. تو دیکھو اس سے معلوم کیا اب سب سے زیادہ اعتراضات کس پہ ہوتے ہیں؟ مستشرقین کی طرف سے اور غیر اس کی طرف سے، منکرین حدیث کی طرف سے ابو ہریرہ پر ہوتے ہیں کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ کیا ہے. یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تو صرف 3 سال اسلام میں رہا اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اس کا جواب خود ابو ہریرہ نے خود دیا ہے کہ میں 3 سال میں تو رہا ہوں، لیکن میں نے 3 سال پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں. اور لوگ تجارت کرتے تھے اور لوگ اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے، میں تو صبح سے شام تک پیغمبر کے ساتھ ہی رہتا. تو جو میرے 3 سال ہیں وہ اوروں کے 15 سال سے زیادہ ہے. اتنا ٹائم میں نے دیا ہے. کھانے پینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ چیز بھیج دیتے یا کبھی بھوکا ہی رہ جاتا. تو دیکھو یعنی یہ بات کہ حدیث بعد میں لکھی گئی ہے، یہ ایک من گڑت بات ہے. ابو ہریرہ نے خود، پھر آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے خود، اس کی کتابیں ہیں. اور بھی بہت سے ایسی کتابیں مجموعات صحابہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 70 صحابہ سے زیادہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. اپنے اس وقت یہ قرآن نہیں، حدیث کے مجموعات جمع کیے تھے. لیکن ایک اور بات ہے وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ مسلمانوں کو تو یہ اندازہ نہیں تھا نا کہ اگر یہ کتاب جو ہے ہم اس کو کسی اور کتاب میں شامل کر دے اور دوبارہ وہ پہلے والے کتاب کو بالکل وہ لوگ چھوڑ دے. تو کیونکہ دیکھو اب بہت سے، اگر آپ بخاری کے احادیث کو دیکھیں تو بخاری کی احادیث جو ہے اگر دیکھا جائے تو موطا امام مالک کے تمام احادیث اس میں موجود ہے. لیکن یہ تو الگ بات ہے کہ موطا امام مالک ہمارے پاس ابھی اپنی اصلی شکل میں بھی موجود ہے. یہ جو فضیلت جاتی ہے امام مالک کے شاگردوں کو کہ انہوں نے نسخے بنائے اور مختلف ملکوں میں چلے گئے، تو وہ کتاب ہمارے ہاں رہی. کچھ صحابہ کے مجموعات کو بعد کے آنے والی کتابوں نے اپنے کتابوں میں شامل کر کے اس کی نشاندہی بھی نہیں کی کہ یہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک یہ فلاں صحابی کی کیا ہے لکھا ہوا کتاب ہے. وہ صحابہ کے جو لکھے ہوئے کتابات تھے وہ یا تو ایسے مکتبوں میں ابھی پڑے ہوئے ہیں جو ابھی تک کیا نہیں ہوئے، یا جو ہے وہ ضائع ہو گئے. اور کتابوں کے ذکر کرنے سے چونکہ لوگوں نے توجہ اس طرف دے دی، کیونکہ اب جب بخاری میں موطا موجود ہے تو اب موطا کی الگ کتاب کی ضرورت کیا ہے. اس طریقے سے کچھ کتابیں صحابہ کا، کچھ مجموعات صحابہ کرام کا ہم سے ضائع ہو گئے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صحابہ نے احادیث کو لکھا نہیں. ایک بات تو آپ یہ سمجھے. دوسری بات ہے یہ سمجھے کہ کوئی چیز یعنی آپ کوئی قوم کا، اگر آپ کسی قوم کے متعلق کہتے ہیں تو کسی قوم میں لکھنا پڑھنا یہ ہوتا تھا، زیادہ ہوتا تھا یا یاد کرنا زیادہ ہوتا تھا. تو ہم جب عربوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو عربوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے پہلے بھی ایک بات عرض کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ اللہ نے ان کو تیار کیا تھا. 5000 سال سے وہ تیار ہو رہے تھے اس حفظ کے لیے، اس قسم کے آئندہ واقعات کو یاد رکھنے کے لیے. انہوں نے اپنے ایام العرب، اگر آپ دیکھیں ایام العرب کے اشعار کو دیکھیں، ان کے نسب ناموں کو دیکھو، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے عربوں کو تیار کیا تھا کہ آئندہ جب ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آئندہ جب آئیں گے تو اس کے کام لکھنے سے زیادہ حفظ کا ہوگا، اور وہ حفظ کے لیے یہ تیار تھے. تو اگر عربوں میں شروع میں حدیث کی کتابیں تو ملتی ہے ہمیں کہ اب تو نکل بھی آئی، جیسے صحیح ابن حمام ابو ہریرہ کا جو ہے وہ چپ چکا ہے. اگر کوئی تم میں سے اس کو کوئی کہیں اس کو ملے تو میں یہ عرض کروں گا کہ میرے لیے بھی اس کا ایک نسخہ لائے اگر کہیں چاپی ہوئی مل جائے.
تو لہٰذا ایسے کتابیں اب بھی بہت سے ایسے ہیں، لیکن وہ اس بات کے محتاج ہے کہ اس کے پیچھے ہم پھریں، اس کے پیچھے ہم سفر کریں، اس کے پیچھے اس کے لیے مال چاہیے، اس کے لیے سفر مشقت چاہیے کہ دنیا کے جو مختلف کیا ہے لائبریری ہے، مختلف کتب خانے ہیں، ان میں خواہ وہ یورپ میں ہو، خواہ وہ ایشیا میں ہو، خواہ وہ کسی جگہ میں ہو، تو ہمیں مل سکتے ہیں وہ کتابیں اگر ہم کوشش کریں۔ تو یہ شک و شبہات ظاہر کرنا کہ حدیث جو ہے بعد میں لکھے گئے ہیں لہٰذا حدیث کو نہ مانا جائے۔ اب میں بات یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم حدیث کو نہیں مانیں گے تو کیا قرآن کو مانیں گے پھر؟ یا قرآن کو ماننے سے پھر کوئی فائدہ ہوگا؟ اس پر عمل ہو سکے گا؟ کیونکہ یہی حدیث تو قرآن کی تفسیر ہے، وہ قرآن کی تشریح ہے۔ اب اگر ہم صرف اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اس آیات کو لے لیں تو جب تک ہم حدیث کو نہیں دیکھیں گے تو کیا کوئی نماز ہم جو ہے نماز لفظ صلاۃ جو ہے وہ تو 2-3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی میں، دعا میں بھی استعمال ہوتا۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں تو دعا کرتا ہوں صبح شام لہٰذا مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے کب کہا ہے کہ تم کیا کرو، اٹھو بیٹھو اور فلاں چیز پڑھو فلاں مت پڑھو؟ یہ سب چیزیں اگر ہم کیا کریں گے، حدیث کو نہیں دیکھیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے تو قرآن پر عمل کیسے ممکن ہوگا؟ اب یہاں دیکھو یہ کہتے ہیں حتی یتبین الخیط الاسود من الخیط الابیض۔ اب اگر ہم حدیث کو نہیں دیکھیں گے، اس آیات کو لے لیں تو اس آیات پر عمل ہو سکتا؟ ہم صبح کا ایک داغا کالا ہو ایک جو ہے سفید اپنے پاس رکھ دے اور کہتے اس وقت تک کائیں گے رہیں گے کہ جب صبح کیا ہو جائے، کالا سفید ہو جائے، سفید کالا ہو جائے، تو یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہوگا؟ حج کیسے ادا کریں گے؟ تو قرآن یعنی اسلام پر بغیر حدیث کے عمل ہی ممکن نہیں۔ اب کچھ لوگ جو ہے وہ یورپی لوگوں کو دیکھ کر ان کے بعض کچھ اعتراضات کو دیکھ کر آ کر ہمارے ہاں یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں حدیث کے متعلق۔ اب حدیث کو جیسے میں نے آپ سے کہا 6 لاکھ انسانوں نے حدیث کی حفاظت کے لیے کام کیا ہے، یہ صرف پہلے 3 صدیوں میں، جو بعد میں ہیں وہ تو کروڑوں ہیں، اور ان میں سے ایسے ایسے لوگ اباقرہ ہیں، اباقرہ کے ایسے ایسے ذہین لوگ، ایسے ایسے حفاظ، ایسے ایسے لوگ کہ جس کو دیکھ کر اور جن کے بارے میں معلومات حاصل کر کے دنگ رہ جاتا ہے انسان، ان کی تمام کوششیں ضائع ہوگی۔ اور وہ نہیں سمجھتے تھے یہ چیزیں، یعنی ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ کیا جو ہے امت کو یہ خیال نہیں تھا کہ کیا جو ہے یہ حدیث جو ہے یہ ہے، اس بڑے اتنے بڑے لوگوں کو یہ خیال نہیں تھا کہ حدیث کی ضرورت ہے یا نہیں۔ وہ اپنے حدیث کے متعلق اتنے جو ہے مصیبتیں برداشت کرتے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھے کہ بعد میں ہندوستان میں جو ہے پرویز آئے گا یا کوئی اور شخص آئے گا وہ حدیث کو نہیں مانے گا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو حدیث کے متعلق ایسی باتیں کرنا یا یہ کوئی شک شبہات اظہار کرنا یہ بھی قرآن کو نہ ماننے کے مترادف ہے، کیونکہ بہت سے ایسے آیات بلکہ پورا قرآن ایسا ہی ہے کہ اگر وہ حدیث نہ ہو تو قرآن پر عمل ممکن نہیں۔ اب قرآن تو آیا ہے عمل کے لیے، وہ تو آئین و دستور ہے، تو جب آئین و دستور دیکھو یہ جو ہے وہ اصولی قاعدہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ اگر واجب جو ہے تام نہیں ہوتا مگر کسی دوسرے چیز کے تام ہونے سے وہ کیا تام ہوگا، مکمل ہوگا، تو وہ چیز بھی واجب ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں مقدمۃ الواجب، مقدمۃ الواجب واجب۔ تو قرآن پر عمل کرنا فرض اگر ہوگا تو حدیث کو ماننا فرض ہوگا۔
کیونکہ بغیر حدیث کے قرآن پر عمل کرنا، اگر میں 100% نہ کہوں تو 90% کہو یا 80% کہو، 80% قرآن جو ہے اس پہ عمل ناممکن ہے حدیث کے ماننے کے بغیر۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں احادیث کو نہیں مانتے، یہ جو ہے یہ کلمہ پتہ نہیں کیسے وہ سوچتے ہیں، کیا جو ہے وہ ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، اللہ ہی جانتا ہوگا۔ لیکن یہ ماننے کی بات، ایک بات تو آپ ذرا یہ سمجھیں۔ دوسری بات دیکھو یہ ہے، کچھ جیسے ہم نے پہلے یہ کہا کہ کتب حدیث کے متعلق یہ غلط فہمی ہے۔ ایک تو حدیث کے متعلق ہے، دوسرا کتب حدیث کی کتابت نہیں ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کتابت ہوئی، اس کے صحیفے آج کل ہمیں مل رہے ہیں۔ ایک بات یہ ذرا یہ سمجھے، حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چل آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث بعد میں بنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اپنے خطبے میں، ہر اپنے درس میں جو فرماتے وہ حدیث ہی ہوتا، اس کو لوگ یاد کرتے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے نا، یہ مدینے سے فاصلے پہ رہتے تھے، جن کو حوالی مدینہ کہا جاتا ہے، تو فاصلے پر رہتے تھے۔ یہ ہر دن مدینہ نہیں آ سکتے تھے، چونکہ ان کو بھی اپنا کام کرنا ہوتا تھا، لہٰذا اس کے ایک پڑوسی تھا۔ تو ان دونوں نے ایسا کیا تھا کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں، دوسرے دن ڈبل راضی صفانہ ورجی صفانہ ہو رہا ہے سے چلو شو سر جی مونږ ته ټول که سفاره سي د یو ملګری مسله ده د نیټ په کمزوري وي ده داس نو هغه ته وایي چې نیټ دغه کیږي نه او صحیح ځکه کنه عمره صحیح ځکه کنه مونږ ته راځي ټول ته تو حضرت عمر السلام علیکم، آواز مکمل صفا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن خود آتے، ایک دن وہ کام کرتے، اس کا پڑوسی آتا، اور ایک دن پڑوسی کام کرتا اور حضرت عمر آ جاتے۔ پھر رات کو عشاء کی نماز کے بعد دونوں بیٹھ جاتے کہ آج اگر حضرت عمر آئے ہوتے تو حضرت عمر اپنے پڑوسی کو وہ تمام باتیں، وہ تمام چیزیں بتا لیتا، اس کو کہتا کہ رسول نے یہ کیا، یہ فرمایا، یہ کیا، یہ فرمایا۔ دوسرے دن جب وہ آتا تو وہ حضرت عمر کو پھر بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یہ کیا، آج یہ فرمایا، آج یہ کیا، آج یہ فرمایا۔ تو لہٰذا احادیث کی تکرار ہوتی تھی، یعنی صحابہ، دیکھو صحابہ مسجد میں آتے تو جو چیز سنتے، جو باتیں سنتے، وہ جا کر اپنے بچوں بیویوں کو کہہ دیتے، تو یہ بھی ایک قسم کی روایت۔ اب دیکھو جو ہمارے کچھ چھوٹے صحابہ سے کچھ چیزیں مروی ہیں، اور وہ بھی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے والد نے، وہ بھی صحابی ہے، یہ بھی صحابی ہے، تو والد نے ان کو بتایا ہوگا، یا کسی اور بڑے صحابی نے اس کو بتایا ہوگا۔ یہی قاعدہ ہے ہمارے ہاں کہ الاصحاب کلہم عدول، کہ تمام صحابہ عادل ہے، کسی بھی صحابی پر یہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے کوئی غلط بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہوگی، کیونکہ یہ قرآن کے نصوص کے خلاف ہے۔ قرآن کے بہت سے آیاتوں میں صحابہ کے بارے میں صفائی بیان ہوئی ہے، ان کو صادق کہا گیا ہے، ان کو مومنین مخلصین کہا گیا ہے، ان کے مختلف القاب بیان ہوئے ہیں، ان کو کہا گیا ہے۔ تو جن لوگوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں کرے تو کیا ان پہ جو ہے جھوٹ کا یا ان پہ برائی کا کوئی ہو سکتا ہے کوئی گمان؟ کیونکہ اگر دیکھو، اگر ہم صحابہ کرام کو شک و شبہات ان میں پیدا کر لینا تو ہم قرآن کو پھر کیسے مانیں گے؟ اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو تو نہیں مانتے لیکن قرآن کو مانتے ہیں، تو بھائی یہ حدیث بھی ہمیں صحابہ نے بتائی ہے اور یہ قرآن بھی ہمیں صحابہ نے دیا ہے، تو کیا ان کی ایک چیز کو مانے، ایک چیز کی دی ہوئی چیز کو ہم مانیں اور دوسری کو نہ مانیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یا تو مانے تو دونوں کو مانیں گے، نہیں مانیں گے تو دونوں کو نہیں مانیں گے۔ یہ کیا مطلب کہ
صحابہ نے ہمیں قرآن کے متعلق بتایا کہ یہ اللہ کا کتاب ہے، اس کو تو ہم مانتے ہیں۔ ہاں اس کو نہیں مانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ایسا کیا ہے، یہ اس کو ہم نہیں مانتے۔ تو یہ کیسے ہو سکے گا؟ آپ لوگ ذرا سوچیں اس بارے میں۔ مطلب یہ دیکھو، آگے ایک اور ہم بات عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے، اور بہت سے ایسے حدیث میں تعلیمات آئی ہوئی ہیں کہ آپ نے حکم دیا ہوا ہے کہ میری باتوں کو آگے پہنچاؤ۔ اب حدیث، وہ مشہور حدیث آپ کو یاد ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها۔ تو اس میں حکم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے کچھ سنتے ہو اس کو یاد کرو، اس کو سمجھ لو اور پھر ان کو جو ہے آگے پہنچاؤ، اس میں تو یہ حکم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکم دیا تھا، اللہ کا حکم بھی ہے کہ تم قرآن کو پہنچاؤ، تو اس طرح قرآن کے علاوہ جو اس کی تشریح ہے، اس قرآن کے متعلق کی باتیں ہیں، وہ بھی پہنچانا ضروری ہے۔ پھر آگے ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب مبلغ اوعى من سامع، یعنی جس کو آپ یہ حدیث میرے بیان کریں گے، سنائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کو زیادہ سمجھ سکے، اس کو زیادہ اس میں حکمتیں نکال سکے یہ سننے والے سے۔ اور یہ بات مشاہدہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ غزوات ہم نے کی ہے اور غزوات کا علم شعبی کے پاس ہے، حالانکہ شعبی تو تابعی ہے، صحابی تو نہیں، اور وہ تو غزوات میں شریک نہیں ہوئے، لیکن خود صحابی شہاد دے رہا ہے کہ علم غزوات جو ہے وہ شعبی کے پاس زیادہ ہے اور ہمارے پاس کم ہے۔ تو یہ اس حدیث کے کیا ہے، رب مبلغ اوعى من سامعین، کہ وہ ہوگا زیادہ کیا ہوگا، حدیث سے سمجھنے والا ہوگا سننے والے سے، اور یہی اس میں کیا ہے، اعجاز شمار ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ یہ ہے، یہ ہمارے ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک اور حدیث بھی ہے، فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، حامل فقہ جو ہے جب وہ دوسرے کو پہنچائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بڑا فقیہ ہو، اور آپ یہی کر لیں، دیکھ لیں، اب امام مالک کو دیکھ لیں، امام شافعی کو دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، ادھر اور فقہا کو دیکھیں کہ جو باتیں انہوں نے حدیثوں سے نکالے ہیں، ہو سکتا ہے وہ حدیثیں وہ جو ہے وہ باتیں کچھ صحابہ کے ذہن میں نہ آئے ہو۔ حدیث تو ابو ہریرہ نے بیان فرمائی، لیکن آگے امام مالک نے یا امام شافعی نے یا ابو حنیفہ نے ان سے ایسے مسائل نکالے کہ ہو سکتا ہے کہ امام حضرت ابو ہریرہ کے ذہن میں بھی بات نہیں تھی، اس کو تو صرف الفاظ مثلا جانتے ہیں، انہوں نے اس پہ عمل کیا۔ یہ اس حدیث کے مطابق ہے کہ رب حامل فقہ افقہ من سامعیہ او من هو افقہ منہ، یعنی فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، یہی کہ صحابہ کے جو شاگرد تھے، تابعین میں ایسے ایسے لوگ ذہین، ایسے ایسے فقیہ، ایسے ایسے یہ لوگ جن کے حالات کو دیکھ کر ہم ہو جاتے ہیں حیران کہ کس قسم کے لوگ تھے۔ اگر ان کو دیکھیں، حسن بصری کو دیکھو، محمد بن سیرین کو دیکھو، سعید بن مسیب کو دیکھو، یہ حضرات سفیان ثوری وغیرہ وغیرہ، ان کو دیکھو، یہ ان حدیثوں کا یہ مسلمانوں کا اعجاز ہے۔ اب دیکھو، اگر آپ جو ہے فتح الباری دیکھتے تو فتح الباری جو ہے اگرچہ وہ شرح ہے اس کی، بس ختم ہو بس۔ تو اب دیکھو، یہ اس میں جو ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک اور جگہ حضور فرماتے ہیں يحمل هذا العلم من كل خلف عدول،
ينفون عنه تحريف الغاليين وانتحال المبتلين وتاويل الجاهلين. یعنی یہ تین اس نے بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں حدیث پہ عمل کرنے کے لیے ایسے کچھ لوگ ہوں گے، ایسے کوئی چیزیں ہوں گی کہ ہم اس میں غالین تعریف الغالین نہ ہوں. تو کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو غالین کی پر رد کریں گے، کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو مبتلین کے باطل عقیدوں کو باطل چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ایسے جاہلوں کی جو کیا ہے تعویلات ہیں ان کو ختم کریں گے. تو احادیث کو ہمیں اس طریقے سے پڑھنا ہوگا، اس طریقے سے ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا. ایک بات کہتا ہوں کہ اس میں وہ ابھی اس پر آگے بھی بات کریں گے کہ کچھ مصطلحات علم حدیث کے صحیح ہے، جامع ہے، کچھ معجم ہے، کچھ مسند ہے، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن اتنا آپ سمجھیں کہ جامع اس حدیث کو کہا جائے گا جس میں 8 علوم یا 10 علوم ہو. علوم بھی آپ بتائیں گے آپ کو. کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ کتاب جامع ہے جس میں 10 علوم ہو، کچھ کہتے ہیں کہ جس میں 8 علوم ہو. لیکن وہ اس میں کوئی ایسا زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ کچھ ان علوم کو آخر 2 کو ایک ساتھ شمار کرتے ہیں، ان 2 میں سے ہر ایک کو الگ الگ شمار کرتے ہیں تو 10 بن جاتے ہیں. صحیح وہ ہے، وہ علم حدیث کے وہ کتابیں ہیں جو فقہی ترتیب پہ نہ ہو، یا جو کیا ہو عقائد سے شروع ہوتا ہو، جیسے صحیح مسلم ہے، صحیح جو ہے بخاری ہے، یا صحیح ابن حبان ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ سنن اس کتاب کو کہا جائے گا جو فقہی ترتیب پر ہو. مطلب پہلے کتاب الطہارت ہو، پھر کتاب الصلاۃ ہو، پھر کتاب صوم ہو، پھر کتاب الحج ہو، پھر آگے کتاب البیوع وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہوں، تو اس کو ہم سنن کہتے ہیں. ایک سمجھو، ایک تو مسند ہے. مسند جس کو کہتے ہیں کہ ایک صحابی کی روایت کو جمع کیا جائے، خواہ وہ کسی بھی موضوع کے ہو، جیسے مسند احمد ہے، مسند عوانہ ہے، مسند حدیثی وغیرہ یہ چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے معجم. معجم اس حدیث کے مجموعے کو کہتا ہے کہ جو راوی اپنے استاذوں کے روایات کو نمبر وار جمع کرے. مگر کوئی مؤلف ہے، کوئی راوی ہے، اس نے ایک حدیث 10 استاذوں سے سنا ہے، تو جس سے پہلے سنا ہے اس کو پہلے جمع کر دے، جس سے دوسرے سنا ہے تو اس کو دوسرے جمع کر دے، الگ طرح کتاب لکھ دے. اس کو کہتے ہیں معجم. تو لہٰذا یہ کچھ بعض اصطلاحات ہیں، اس پر ہم بعد میں آئندہ جو ہے اس میں آپ سے بات کریں گے. اور آئندہ جو ہمارا موضوع ہوگا وہ علم حدیث کی اہمیت پر ہوگا کہ علم حدیث کی اہمیت کیا ہے. یہ تو صرف جو آج ہم نے 2-3 باتیں آپ لوگوں کو 2-3 لیکچر دی ہے، وہ تو حدیث کی تعارف تھا. پھر اس کی اہمیت ہوگی، پھر آگے اس کے اقسام وغیرہ بیان کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ جو ہے کسی کو آپ خاموش بھی نہ رہے، اعتراض تو کر سکتے ہیں نا. اگر کوئی بولتا، آپ اگر کوئی بھی بولے، کوئی سن ہو تو آپ بول سکتے ہیں. کوئی آواز، کوئی کس کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ سوال کریں، نام بتائے سوال کریں. حمیدہ جی موجود ہے. ورته وایه چې څوک سوال کوي نو خپل نوم دی وایي او سوال دی کوي. او جی بالکل الکان اوري خبره چې چا سوال وي هغه ان شاء الله کوي. تو سره موږ خبره ډیسکس کړې ده ګروپ کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عمر جاوید یم جی. سر جی زما سوال دا دی چې سر تاسو چې کومې خبرې وکړې کدا چرته کې په هارت فارم کې وی او په دې ګروپ کې شیر کړئ شي نو دا ډېر خبرې تاسو جی درې باردار چې تاسو دا کوو آیډیو کې کوي او بیا په خپل لیکي ماته خای ورې زما خبرې هارت فارم ما سره کتاب کې بھی کنه نو کتاب کې بچره خبره دوی دور دا زما خپل د مطالعه دغه دې کتاب ما سره بعض کتابونه دا ګورم لیکن هغه کې دا ټول خبرې نه خود خبردار چې تاسو دا خبرې دا کوي. او لیکچر تاسو ته مخورازي بیا که تاسو هغه ولیکای او هارد کاپي کې ولیکای ما ته راکای نو لا بقي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سو خبرې کوم سید عبدالبصیر شاه خبرې کوم. حضرت جابر صاحب تاسو دا کلاس ریکارډ کړی نو دا غي په خدمت کې درخواست دی چې بیا لګ ګروپ کې شیر کینو طلبه کرامو ته ډیره استفاده وشي ان شاء الله. ٹھیک ته صحیح ده. دا ناس ته سره
فیاض سملاس ته هغه د دغه کیسن کی میسج به وشي دا. السلام علیکم. وعلیکم مراد احمد د صحابه نجی سوال لرم. جی جی تاسو د سر د نننې درس دې لپاره داسې کتاب کیو چې موږ مطالعه کو. ګوره جی کتابونه ټول علوم حدیث کتابونه دی هغه هم ګورای. نو دا درې لیکچر کې د دوه لیکچر به دغه شان دی خو تاسو داسې وکړئ چې هغه ټیپ کولای شي او بیا تاسو ته برادي ده دا دا تاسو راشن کی کنه. نو تاسو ته هارد کاپی کې تاسو دینه جوړول شي یو دو جوړ کړئ نو په دوری تقسیم کړئ. صحیح شو جی مننه. سر جی کوم امتحان د مخکې جی هغه به د خبرې حواله سره وي کوم تاسو هغه کې به یو سوال بدغه نه د زما د لیکچرونو راشي او بل ما تاسو کتاب لګل علوم الحديث جی بالکل هغه باندې ځان سره راړو خو ما ته ما لایبرری کې چې کتابونو لاندې شه ما ته بلاو نشو. هغه سراج الاسلام سے کتاب دی کنه علوم الحديث ملاوی کی جنگی محله کې صحیح ده جی ان شاء الله. هغه تاسو واخلئ هغه کې به موږ تاسو ته زم محدد کو چې فلان سفیر افلام صحیح ده جی. نه د مصنف نام څه جی؟ سراج الاسلام. سراج الاسلام علوم الحديث. اوکے جی صحیح ده جی صحیح. نور څه سوالی؟ مدنی صاحب شته؟ شیخ نشیر شته او جی او مدنی صاحب دغه ځل دوه مول دوم غلم شته که سوال کوي مدنی صاحب هغه موجود دی جی خو غالبا چې هغه ډېر پوهیږي نه او هغه مایک نشي کولای ولی ما په څومره خیال دی موجود دی جی نظر په نظر راځي. ها او هغه به ان شاء الله زه سره کینم مزه په ما پورا هغه دراغلو جی ویډیو کول کړه اډیو نو د کول کړه. ها ورته که سوال یې لګوا